الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کی آیت 12 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب تقاضے نہایت اجمال کے ساتھ اور پوری جامعیت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں جو ایک بندہ مومن سے فردوس میں داخلے کے لیے مطلوب ہے۔ ہم بالعموم جب ایمان کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو جاننا چاہتے ہیں اور اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اپنی اپنی تعبیرات کے لحاظ سے بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید نے اس معاملے میں بھی کسی چیز کو غیر واضح نہیں رہنے دیا۔ جس طرح سے آخرت کی منادی کرتا ہے، دین کا مقصد بیان کرتا ہے، اور وہاں کسی تعبیر کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ بات کو بار بار مختلف اسالیب میں دہراتا ہے۔ اسی طرح وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو بھی اسی وضاحت سے بیان کرتا ہے جیسے ہم نے پیچھے دیکھا۔ یہاں ضمانت دی گئی ہے کہ فلاح، فردوس کی وراثت، ہمیشہ کی زندگی، اس کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے، کیا چیزیں ہیں جو تمہیں کرنی چاہیے۔ عفو و درگزر کے مواقع تو الگ بحث کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن ضمانت دے دی ہے قد افلح المومنون، تو وہ دیکھ لیجئے کیا چیزیں ہیں۔ یعنی اگر نماز کا اہتمام ہے، اگر ایک بندہ مومن اپنے آپ کو لغویات سے اجتناب کی زندگی کے حوالے کر دیتا ہے، اگر وہ سوسائٹی کا، معاشرے کا جو حق اس کے مال میں قائم کیا گیا ہے اس کو خوشدلی کے ساتھ اور اس قاعدے کے مطابق ادا کرتا ہے جو اللہ پروردگار عالم نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور عہد کی پابندی کرتا ہے، امانتوں کو محفوظ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ پھر وہ فردوس کا مالک بن جائے گا۔ یہ مضمون آیت 11 پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت، اس دعوت کے مطالبات، اس دعوت کا نتیجہ اور اس نتیجے میں یہ بشارت کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، پوری توضیح کے ساتھ بیان کی ہے۔ اب اس پر استدلال کیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اس میں گویا یہ مضمون مقدر ہے کہ تمہارے منکرین اس کو نہیں مانتے تو دیکھیں۔ یعنی استدلال میں یہ جو ربط کے کلمات ہوتے ہیں یہ قرآن مجید اپنے اسلوب کے مطابق حذف کر دیتا ہے، اسی وجہ سے لوگوں کو اس کا نظم سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ ان کو میں نے نکال دیا ہے، تمہارے منکرین اس کو نہیں مانتے۔ اس کو نہیں مانتے میں نے لکھا ہے یعنی اس بات کو نہیں مانتے کہ لوگ مرنے کے بعد جی اٹھیں گے اور وہاں ایمان والوں کے لیے کوئی جنت بھی ہوگی۔ یہی دو لفظوں میں پیغمبروں کی دعوت ہے۔ مرنے کے بعد تم جی اٹھو گے اور اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ وہاں جی اٹھے ہو تو تمہارے لیے فردوس کی بشارت ہے۔ دین یہی ہے، دین کی دعوت یہی ہے، دین کا پیغام یہی ہے، دین اسی مقصد کے لیے دیا گیا ہے، پیغمبر اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔
جس شخص نے اس کو مان لیا اس کے لیے بشارت ہے، لیکن اگر لوگ نہیں مانتے، تمہارے منکرین اس کو نہیں مانتے، تو اب استدلال کیا تو دیکھیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا تھا۔ یہ پہلی پیدائش کا ذکر ہے، یعنی ایک پیدائش تو وہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے مسلسل ہو رہی ہے۔ لوگ اپنی نسل پیدا کر رہے ہیں، لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ انسان نے اپنے بقا کے لیے جو اہتمام کر رکھا ہے وہ گویا قدرت نے اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، لیکن پہلی مرتبہ یہ معاملہ کیسے ہوا اس سے بات شروع کی ہے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا تھا۔ میں نے اس کی وضاحت میں حاشیہ لکھا ہے، یعنی ابتدا میں، یعنی یہ جس پیدائش کا ذکر ہے وہ ابتدائی پیدائش ہے، یعنی ابتدا میں جب انسان زمین کے پیٹ میں انہی مراحل سے گزر کر پیدا ہوا جن سے وہ اب ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے۔ اس وقت بھی ہم جو خام غذا کھاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ وہ ایک قطرہ آب کشید کر لیتے ہیں جس میں ہمارا پورا وجود چھپا ہوتا ہے، اور پھر مختلف مراحل سے گزر کر اس کو ایک جیتے جاگتے باشعور انسان کی صورت میں ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ وہ عناصر یا وہ مادے یا ہماری غذا میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں سے کہیں ہم زندگی دکھا سکیں، شعور دکھا سکیں، کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ انہی بے جان مادوں کے اندر سے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ قطرہ آب اور وہ بیضہ تیار ہوتا ہے جس کے باہمی ملاپ سے انسان کے بننے کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور 8-9 مہینے میں وہ پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، پھر رستو افلاطون بن کر باہر آ جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ معاملہ کس طرح ہوا؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس طرح اب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی بے جان مادوں سے ایک قطرہ آب اور ایک بیضہ تیار ہوتا ہے، پھر اس کا ملاپ کرا دیا جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو اب تم اس طرح دیکھتے ہو یہ مٹی میں ہوا۔ ہم نے مٹی اور پانی کے آمیزے سے وہ ست نکال لیا، اس کو سلالہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی ہم نے مٹی کا ایک جوہر پیدا کر لیا اور اس جوہر کے اندر اس کو نشو و نما دینا شروع کر دی۔ تو جو ماں کے پیٹ میں یہاں ہم نے ایک قرار مکین بنا رکھا ہے، ایک مستقر بنا رکھا ہے، اسی طرح کا ایک مستقر ہم زمین کے پیٹ میں بنا کر اس کی ابتدا کرنے کے لیے سب کچھ فراہم کر رہے تھے۔ تو جو مراحل اب گزرتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں گزرتے ہیں وہ زمین کے پیٹ میں گزرے، یعنی ابتدا میں جب انسان زمین کے پیٹ میں انہی مراحل سے گزر کر پیدا ہوا جن سے وہ اب ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے۔ دوسری جگہ اشارہ ہے کہ مٹی کا یہ جوہر جس کا ذکر یہاں ہوا ہے پانی کی آمیزش سے وجود میں آیا، یعنی وہ جوہر کیسے نکالا گیا، وہ ست کیسے نکالا گیا، وہ پانی کی آمیزش سے وجود میں آیا، جس سے وہ سڑے ہوئے گارے کی صورت اختیار کر گئی۔ یعنی اس طرح جیسے کسی چیز میں خمیر اٹھتا ہے تو پانی کی آمیزش سے وہ سڑے ہوئے گارے کی صورت اختیار کر گئی، پھر یہ گارا انڈے کے خول کی طرح اوپر سے خشک ہو گیا، تاکہ نشو و نما کے مختلف مراحل سے گزر کر جب انسان کا حیوانی وجود پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو یہ خول ٹوٹے اور نقص سے درست پورا انسان اسی طرح اس سے باہر نکل آئے جس طرح بعض جانوروں کے بچے اب بھی انڈوں سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں طریقے ہمارے مشاہدے کے لیے محفوظ کر رکھے ہیں،
یعنی ماں کے پیٹ میں انسان پیدا ہوتا ہے اور بہت سے جانور اسی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض جانوروں کے ہاں ماں کے پیٹ میں جو کچھ بنتا ہے وہ انڈا ہے، اور اس کے بعد وہ گویا ماں کے پیٹ ہی کے طرح پرورش کا سارا سامان لیے ہوئے باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پرندے اڑتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں۔ تو تمہارے منکرین اس کو نہیں مانتے تو دیکھیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا تھا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس کو آگے کے لیے ہم نے پانی کی ایک ٹپکی ہوئی بوند بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا، یعنی ایک بالکل حقیر پانی کی بوند ٹپکا دی جاتی ہے اور اس میں پورا انسان چھپا ہوتا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ دوسرے مرحلے کا ذکر ہے، جس کے بعد انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا شروع ہوئے اور اب تک ہو رہے ہیں۔ اس کی جو تفصیل آگے بیان ہوئی ہے وہ معلوم و معروف ہے، یعنی آگے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جن مراحل سے اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق گزرتی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اس سے صاف اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسی طرح کے کچھ مراحل تھے جو مٹی کے پیٹ میں بھی گزرے، اور ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہی انسان پایہ تکمیل کو پہنچا۔ جب وہ پہلی بار پایہ تکمیل کو پہنچا تو اس وقت کس عمر میں تھا، کس صورتحال میں تھا؟ وہ جانوروں کے بچے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے وجود پذیر کیا جاتا ہے کہ وہ چند لمحوں میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ دوسرے مرحلے کا ذکر ہے جس کے بعد انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا شروع ہوئے اور اب تک ہو رہے ہیں۔ اس کی جو تفصیل آگے بیان ہوئی ہے وہ معلوم و معروف ہے۔ دور جدید کا انسان اپنے مشینی مشاہدات کی بدولت اس کی جزیات تک سے واقف ہو گیا ہے، یعنی اب ہمارے مشاہدے کی نوعیت بہت تبدیل ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کے ایک ایک مرحلے کا جزیات تک مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے صدیوں پہلے جو کچھ کہا تھا وہ حیرت انگیز طور پر اس کے مشاہدات کے عین مطابق ثابت ہوا ہے۔ یعنی قرآن کے پیش نظر یہاں کوئی سائنس بیان کرنا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا کلام ہے۔ جو مراحل بیان کیے گئے ہیں اور ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس کی پوری تصویر بنا دیتے ہیں، اور وہ تصویر بالکل مطابق حقیقت ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ پھر اس کو آگے کے لیے ہم نے پانی کی ایک ٹپکی ہوئی بوند بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا۔ پھر اس پانی کی بوند کو ہم نے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر پانی کی اس بوند کو ہم نے ایک لوتھڑے کی صورت دی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس کو ایک لوتھڑے کی صورت دی، یعنی پہلے پانی کی بوند کو جعلنا نطفۃ علقۃ، پھر اس کے بعد فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس کو ہم نے ایک بندھی ہوئی گویا بوٹی بنا دیا، اور فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور اس بوٹی کی ہڈیاں پیدا کیں، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا، سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا۔ اس میں یہ جو آخر میں فرمایا کہ یہ مراحل تھے، ان کا مشاہدہ تم اب بھی کرتے ہو۔ ان مراحل سے گزر کر وہ اپنے وجود کی تکمیل کرتا ہے، اور جب وجود کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس میں نفخ روح کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے بنایا ہوتا ہے اس سے بالکل ہی ایک مختلف شخصیت کے ساتھ وہی قالب جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے۔ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی اس کے حیوانی وجود کی تکمیل کے بعد اس میں روح پھونکی اور اسے چیزیں دیگر بنا دیا جسے اب انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہو۔ تو اس طرح انسان کی خلقت کی طرف توجہ دلا کے
یہ بتایا کہ کس چیز کا انکار کر رہے ہو، اس پروردگار کا جس نے اس طریقے سے تمہاری پیدائش کا اہتمام کیا۔ پہلے مرحلے میں یہی بے جان مٹی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کو پانی کے آمیزے سے ایک جوہر میں تبدیل کر دیا، پھر اسی مٹی کو تمہاری ماں کا پیٹ بنا دیا، اس میں پرورش پا کر تم جیتے جاگتے انسان کی حیثیت سے باہر آ گئے، اور پھر تمہارے لیے پیدائش اور آگے اپنی نسل بڑھانے کے لیے خود ایک میکنزم تمہارے اندر رکھ دیا۔ چنانچہ وہ اب اس طرح چل رہا ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ میکنزم ہے کہ اپنا کام کیے چلا جا رہا ہے اور لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کے پہلے مرحلے کو بیان کیا، پھر دوسرے مرحلے کو بیان کیا۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا تھا، پھر اس کو آگے کے لیے ہم نے پانی کی ایک ٹپکی ہوئی بوند بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا، پھر پانی کی اس بوند کو ہم نے ایک لوتھڑے کی صورت دی، اور لوتھڑے کو گوشت کی ایک بندھی ہوئی بوٹی بنایا، اور اس بوٹی کی ہڈیاں پیدا کی اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ یعنی اس پورے عمل کی تصویر ہمارے سامنے رکھ دی کہ اس کو دیکھو، اور پھر یہ دیکھو کہ اس میں کس قدرت کا ظہور ہوا ہے، کس حکمت کا ظہور ہوا ہے، اس میں کیا اعجاز کار فرما ہے۔ اس سے تم اس کے خالق کو پہچان سکتے ہو۔ یہ خلق کا فعل ہے جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر توجہ دلائی ہے کہ اس کے استدلال کا پہلا مقدمہ یہی ہے، یعنی انسان اس کائنات کو بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکا۔ یہ اربوں سال پہلے ہم نہیں جانتے کس وقت بنائی گئی، اس کے بننے کا عمل کس طریقے سے ہوا، یہ انسان کے لیے مشاہدے کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں وہ استدلال کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ بنی ہوئی ہے، یہ حادث ہے، یہ قدیم ہے، یہ بجائے خود محتاج دلیل ہے، یہ مشاہدے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ استدلال کے لیے نہ فلسفیانہ مقدمات کو پسند کرتا ہے، نہ سائنسی مقدمات کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں یا تو ایک خاص طرح کے غور و تدبر کا تقاضا کرتی ہیں، اور اس نوعیت کا غور و تدبر ہر انسان کو میسر نہیں ہوتا، اور نہ آلات کا تقاضا کرتی ہیں۔ یعنی انسان کے لیے اس کے پروردگار کو پہچاننے کے استدلال کی بنیاد اس نے ان وجودی حقائق پر رکھی ہے جن کا مشاہدہ ہر عامی و عارف کرتا ہے، ہر چھوٹا بڑا کرتا ہے۔ اس لیے میں اس کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن نے فطری استدلال کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے فلسفے اور منطق سے متاثر ہو کر علم کلام کی بنیاد رکھی، انہوں نے پھر کائنات سے بات کی ابتدا کی اور کائنات کے حدوث کو ثابت کرنا چاہا۔ اس کے نتیجے میں جو پہلا مقدمہ ہے، یعنی جہاں سے آپ بات شروع کرتے ہیں، آخر کوئی بنیاد ہوتی ہے نا، وہاں سے انسان اپنی دلیل کی بنا اٹھاتا ہے، تو پہلا مقدمہ ہی محتاج دلیل ہو گیا۔ قرآن مجید نے اس کے بالکل برخلاف اس کالم یا کائنات سے بنائے استدلال نہیں قائم کی۔ بنائے استدلال کے لیے ہمیں ہماری خلقت کی طرف توجہ دلائی ہے، اس لیے کہ مادہ وجود میں آیا، کب آیا ہم نہیں جانتے، کس طرح آیا ہم نہیں جانتے۔ ابھی تک جو کچھ ہم نے تحقیقات کی ہیں اس سے بھی یہ راز نہیں کھل سکا۔ مادے کا وجود میں آنا، مادے میں حیات پیدا ہونا، حیات میں شعور پیدا ہونا، یہ سب ابھی اس عالم کے اسرار ہیں۔ ابھی تو ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ صرف عمل کا مطالعہ ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا ہمارے سامنے ظہور کس طریقے سے ہو رہا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس ظہور کا سب سے اتم اظہار کہاں ہوتا ہے؟ یہ انسان کے بننے میں ہوتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو اگر خالص علم کی اصطلاح میں بیان کیجئے تو گویا مادے میں قوت کا ظہور ہو رہا ہے۔ وہ قوت کا ظہور ہوتا ہے تو وہ جمادات کی صورت اختیار کر لیتا ہے،
قوت کا ظہور ہوتا ہے تو نباتات کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر حیوانات، حشرات الارض، اور معلوم نے کیا کیا۔ تو نہ مخلوقات کی کوئی انتہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ظہور کا کوئی آخری حصہ ہے جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہو۔ لیکن انسان کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں خلقت کا فعل اپنی کامل ترین صورت میں ہے، یعنی قوت ظاہر ہوئی ہے، پھر اس قوت کا ظہور ہوا ہے تو ایک جیتی جاگتی مخلوق کا قالب تیار ہوا ہے، گویا حیات پیدا ہوئی ہے، اور حیات باشعور ہو گئی ہے، جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا کہ پھر ہم اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیتے ہیں۔ گویا حیات کے ساتھ تو وہ ایک حیوانی وجود ہے، لیکن ہم اس کو شعور دیتے ہیں، اس کے اندر عقل ودیت کرتے ہیں، اس کو حادثہ اخلاقی سے نوازتے ہیں، اس میں حصے جمالیات کو ظہور پذیر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ایک دوسری مخلوق بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری مخلوق میں گویا خلقت کے فعل کا آخری درجے کا ظہور ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو استدلال کے پہلے مقدمے کے طور پر سامنے رکھا ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہا کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ ذرا دیکھیں کہ ہم نے انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے، انسان کی پیدائش کے مراحل کی تفصیل کی ہے، اور پھر گویا توجہ دلائی ہے کہ تم دیکھو کہ تم کس طریقے سے پیدا ہوتے ہو، کن مراحل سے گزرتے ہو، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، انتہا کہاں پر ہوتی ہے، ان مراحل سے گزر کر تم کیا بن جاتے ہو۔ یہ وہ فعل ہے جس کا ظہور تمہارے سامنے ہوتا ہے، یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس کے لیے تمہیں کسی خوردبین کی ضرورت ہے نہ دوربین کی ضرورت ہے، اس کا مشاہدہ تم آنکھیں اٹھا کر سکتے ہو۔ اس مشاہدے کے مواقع بھی محدود نہیں ہیں، یعنی ہر لحظے دنیا میں لاکھوں انسان پیدا ہو رہے ہیں، ان کو تم جب چاہے پیدا ہوتے دیکھ سکتے ہو۔ اگر تمہارے پاس وہ مشینیں ہیں کہ جو ان کا خوردبینی مشاہدہ کر سکیں تو ہر وقت وہ حاضر ہیں، کر سکتے ہو، یہ تمہارے مشاہدے کی چیز ہے۔ تو گویا اس مادی دنیا میں یا مادے میں یہ سب کچھ جو ظاہر ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کے طور پر پیش کیا ہے جو ہمارے لیے ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس وجودی حقیقت کی طرف توجہ دلا کے پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اب ذرا اپنے باطن میں نگاہ ڈالو، تمہارے باطن میں ہم نے جو علم بدیت کیا ہے، جو تمہارا اضطراری علم ہے، جس کے دو مقدمات ایسے ہیں کہ تم ان سے کسی حال میں گریز نہیں کر سکتے، اور وہ یہ ہے کہ اثر ہے تو مؤثر بھی ہے، فعل ہے تو فاعل بھی ہے۔ تو اس لیے اس فعل کو دیکھنے کے بعد تمہارے لیے خالق کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں۔ خلق ہے تو خالق ہے، تم ہو تو پھر تمہارا کوئی بنانے والا بھی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو اور پھر اپنے باطن میں موجود اس علمی حقیقت کو اس سے متعلق کرو تو تم پکار اٹھو گے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب یہ گویا اللہ تعالیٰ نے نتیجے کو بیان کر دیا ہے۔ اگرچہ اس نتیجے تک پہنچنے میں خود ہم کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے ربطی پیدا کرنا ہوتا ہے، ان پر جو کلام نازل ہوتا ہے اس کو پہچاننا بھی ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ، اس کے سنن کے ادراک کے ساتھ پا لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں جہاں سے بات شروع ہوتی ہے اس کو بیان کیا، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا کھڑا کیا، سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا۔ یہ گویا اس تاثر کا بیان ہے جو خلقت کے اس فعل کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ اس تاثر کا بیان ہے جو انسان کی خلقت کے ان تمام مراحل پر غور کرنے والوں کی زبان پر لازماً آنا چاہیے۔ یعنی اگر انسان اپنے آپ کو تعصبات کی نظر نہ کر چکا ہو، گریز و فرار کو اس نے اپنا وتیرہ نہ بنا لیا ہو، تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آیت میں افعل کا صیغہ جمع کی طرف مضاف ہے، لہذا تفضیل و ترجیح سے مجرد ہو کر محض کمال صفت کو بیان کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ بہترین پیدا کرنے والا، تو یہ کوئی تقابل میں نہیں کہا،
بلکہ یہاں اس کو کمال صفت کے بیان کے لیے اختیار کیا ہے۔ اس کی عربیت میں کیا صورت ہوتی ہے یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ افل کا یہ استعمال عربی زبان میں معروف ہے، اس میں قرآن کے کسی طالب علم کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم سب سے بہترین کے الفاظ دیکھتے ہیں تو بعض اوقات اس کے مقابل کا کوئی تصور ذہن میں لاتے ہیں، یہ نہ عربی میں ضروری ہے نہ اردو میں ضروری ہے۔ سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد تم کو لازماً مرنا ہے۔ یعنی پہلا مقدمہ بھی ایک وجودی حقیقت ہے، تم اپنے آپ کو بے جان مادوں سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہارے سامنے وہ مراحل گزرتے ہیں جن سے گزر کر تم جیتے جاگتے انسان بنتے ہو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اس دنیا میں کچھ وقت گزارتے ہو اور ایک دن رخصت ہو جاتے ہو۔ پہلی چیز بھی کسی استدلال کی محتاج نہیں، ایک وجودی حقیقت ہے۔ دوسری چیز بھی کسی استدلال کی محتاج نہیں، وہ بھی ایک وجودی حقیقت ہے۔ موت کا بھی روز مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح پیدا ہونے والے انسان ہر روز سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح رخصت ہونے والے بھی ہر روز رخصت ہو رہے ہیں۔ نہ خلقت کا مشاہدہ کرنے کے لیے کہیں دور جانا پڑتا ہے اور نہ یہاں سے رخصتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے کہیں دور جانا پڑتا ہے، دونوں وجودی حقیقتیں ہیں، تو دونوں کو بیان کر دیا۔ سو اللہ بڑا ہی بابرکت ہے، بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد تم کو لازماً مرنا ہے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تو فرمایا دو چیزیں تو ایک واقعہ ہے، تمہارا بننا ایک واقعہ ہے، تمہارا مرنا ایک واقعہ ہے۔ اس میں کیا استجاب ہے کہ جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ بنایا گیا ایک دن تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو اگر پہلا معاملہ اتنا غیر معمولی معاملہ بے جان مادوں سے تمہارا وجود پذیر ہونا، یہ مستبد نہیں ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ روزانہ ہو رہا ہے، اس کو تم جب چاہے مشاہدہ کر سکتے ہو، تو مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں یہ تردد کیوں؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یہ کہ قیامت کے دن تم لازماً اٹھائے بھی جاؤ گے۔ یعنی پہلی بات بھی بیان کر دی کہ وہ ایک واقعہ ہے، اور نتیجے کے بارے میں بھی کہا کہ جیسے یہ واقعہ لازماً ہوتا ہے، یعنی پیدائش انہی مراحل سے گزر کر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، روز ہوتی ہے، اور مرنا بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے بارے میں تمہیں تحقیق کی ضرورت ہو، وہ بھی ایک وجودی حقیقت ہے۔ تو پھر سمجھ لو کہ قیامت بھی ایک حقیقت ہے، وہ اسی طرح برپا ہو جائے گی جس طرح تم اب وجود میں آتے ہو۔ وہ جس طرح ایک جیتے جاگتے انسان کو ختم کر دینے پر قدرت رکھتا ہے، اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ وہ اصل مدعا ہے جس کے لیے مخاطبین کو ان کی پیدائش کے ان تمام مراحل کی طرف توجہ دلائی گئی، یعنی یہ بات ہے جس کے لیے یہ استدلال کیا گیا تھا، قیامت کے لیے، جو قرآن مجید کا اصل مضمون ہے، جس کی منادی قرآن کرتا ہے۔ تو جو بات شروع ہوئی تھی وہ گویا اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے تھی، خلقت کے سب مراحل پر توجہ دلا کے جب معاملہ موت تک پہنچ گیا تو ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ آپ سے آپ ہو رہا ہے؟ کیا یہ ساری تدریج و تکمیل اور ساری تربیت و نگہداشت محض اندھے بہرے مادے کی کار فرمائی ہے؟ کیا یہ تمام قدرت و حکمت اور تمام ربوبیت و رافت بالکل بے مقصد و غایت ایک کھیل ہے جس کے پیچھے کوئی نتیجہ اور انجام نہیں ہے؟ کیا جو پانی کی ایک بوند کو آدمی بنا سکتا ہے وہ اس آدمی کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ یہی سوالات ہیں جن کے جواب میں نادانوں نے اگرچہ وہ فلسفی اور سائنسدان کے معزز ناموں ہی سے موسوم ہو اختلاف کیا ہے۔ قرآن نے انہی سوالوں کے جواب کے لیے انسان کو خود اس کے وجود کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان کے جواب کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے،
خود اپنے وجود کے مراحل پر غور کرو، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید نے یہاں استدلال کیا اور اس کے بعد پھر کائنات کی طرف توجہ دلائی۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔